آقائے دو جہان سرور کائنات شفیق نبی عظیم نبی رؤوف الرحیم نبی کریم نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حق سچ والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائے کہ لوگوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کتنے لوگ بتائے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ کتنے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے غور طلب بات یہ ہے کہ جس انسان نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی وہ یہ کہے گا میں نبی ہوں، کبھی وہ یہ کہے گا میں امتی ہوں، وہ بس اسی شچو پنج میں لگا رہے گا اور اسی کھیل میں وہ لگا رہے گا۔ سب سے پہلے اس انسان نے کیا اس انسان نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اب رہی بات قرآن کی، تو قرآن کلام الہی ہے، اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس نے قرآن حکیم کا بھی انکار کر دیا۔ اب جب قرآن حکیم کا انکار کر دیا تو اس نے اللہ احکم الحاکمین کا بھی انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اب وہ جو انسان اپنے آپ کو بشر کہلانے والا ہے، اس کا نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس انسان کا انسانوں کی لسٹ میں کسی انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے اور میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد نبیوں والا دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی پیغمبر رسول نبی نہیں آ سکتا۔ اب جو شخص اللہ کے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور انسان کو نبی رسول مانتا ہے، یا پھر کوئی انسان اس انسان کو مسلمان تسلیم کرتا ہے، وہ بھی کافر، نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر، اسے ماننے والا کافر، اور کوئی غیر انسان اس کو مسلمان تسلیم کرنے والا انسان بھی کافر۔ جیسے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک کے ایک نامور سوشل میڈیا کے جو ہے وہ مبلغ ہیں، کہتے تو اپنے آپ کے مبلغ ہیں، ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی، بڑے مشہور و معروف ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری بات سے کہ کن کی بات کر رہا ہوں، بڑے مشہور و معروف ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر دنیا میں جو مرزئی رہنے والے ہیں ہمیں وہ کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا بند کر دیں تو ہم انہیں مرزئی کافر کہنا بند کر دیں گے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا ہے میں آخری نبی ہوں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک آیت ارشاد فرمائی اور نزول فرمایا، اور قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھ دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لاڈلے پیغمبر، اے میرے پیارے حبیب، دنیا والوں کو بتا دے، سمجھا دے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، میں تم میں سے کسی انسان کا باپ نہیں ہوں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی انسان ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں اس کا وارث ہے، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ وارث، اس کی جائیداد کا، دھن دولت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی عطا فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے واپس لے لی، اسی لیے کہ کل کوئی یہ بات نہ کہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ نبی کا وارث ہے، نبی کا بیٹا ہے، لہذا یہ نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد دنیا والوں کو بتا دے، سمجھا دے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں تم میں سے کسی انسان کا باپ نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے آخری پیغمبر رسول بنا دیا۔
اب اللہ رب العزت نے میرے پیارے اور آپ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت رفعت کو اتنا بلند کیا اور لوگوں کو بات یہ سمجھائی بتائی کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ کس طرح بتا دی؟ اللہ رب العزت نے کہا کوئی بھی شخص آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان آئے، غیر مسلم آئے مسلمان آئے، جب بھی وہ تذکرہ کرے گا میرا، اور اسے تیرا بھی ساتھ تذکرہ کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کا کلمہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اے محمد تیرا نام میرے نام کے ساتھ نہ لے لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا والوں میں جہان والوں کے لیے رب العالمین ہوں، مگر میرا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او لوگو تمہاری نمازیں تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم اذان نہ دو، اور اذان دو گے تب تک تمہاری اذان قبول نہیں ہوگی باری کبریا میں جب تک میرے نام کے ساتھ تم میرے پیارے حبیب کا نام نہیں لوگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور دنیا والوں نمازیں پڑھتے رہو، جتنے مرضی سجدے رکوع کرتے رہو، تب تک تمہاری نمازیں اور رکوع اور سجود قبول نہیں ہوں گی جب تک میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اور آخری پیغمبر اور آخری رسول کا نام نہیں لوگ۔ جب تو نماز ادا کرنے آؤ گے، میرے سامنے کھڑے ہوگے، میری حمد تعریف ثنا کرو گے اور میرے نبی پر درود پڑھو گے، پھر ہی نماز مکمل ہوگی، نماز وگرنہ مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ آقائے دو جہان کے نام کو اٹیچ کیا اور بتایا ہے کہ جب تک نام کے ساتھ محمد نہیں میرے نام کے ساتھ اٹیچ کرو گے، اذان مکمل نہیں، اقامت مکمل نہیں، اور اس کے بعد نماز مکمل نہیں، اور یہاں تک کہ او مرنے والا کافر، او مرنے والے ملعون، جب تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ملعون کذاب سن لے تب تک وہ مسلمان جو مرتا اس کا جنازہ ہی قبول نہیں ہوتا، نماز جنازہ نہیں ہوتی جب تک وہ بار کبریا کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہ لے لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو امتی ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، ملعون ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آج کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں امتی بھی ہوں، اور پھر کہتا ہے میں نبی۔ ان لوگوں کے لیے بات غور طلب ہے کہ جو یہ بات کہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے یا حدیث کو مانتے ہیں، دونوں میں سے ایک کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے بات غور طلب ہے کہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے حدیث کو مانتے ہیں تو ایٹومیٹک قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ حدیث کو مانو گے تو حدیث کو مانو گے اور قرآن کو بھی مانو گے تو یہ بات جان لو کہ قرآن کو تم نے اپنی کتاب اور کلام حمید مانا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیارا پیغمبر، آخری پیغمبر، لاڈلا حبیب اور آقائے دو جہان، سرور کائنات، تاجدار مدینہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا اور فرما دیا دنیا والوں کو بات سمجھا دی، بتا دی کہ لوگوں سن لو، سمجھ لو، جان لو کہ جیسے لا الہ الا اللہ نقطے سے پاک ہے، اسی طرح میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقطے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں جملے ملیں گے اس شخص کا ایمان مکمل ہوگا، کامل ہوگا، جو مجھے اللہ مانے گا اور میرے آخری پیغمبر کو اپنا پیغمبر اور رسول، ہادی، امام، قائد اعظم، مرشد اعظم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے گا، پھر اس کا ایمان مکمل ہوگا، نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب کل قیامت والے دن ہمارے پاس آئے گا تو ہم پوچھیں گے کس کے امتی ہو، تو کچھ نہیں بتا پائے گا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہماری جان اور ہمیں ہماری جان سے بھی پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آمنہ کے اس لال کو
آقائے دو جہان کو، پورے نبیوں کا، جتنے نبی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر انبیاء رسول بھیجے ہیں، اللہ کریم نے ان سب کا امام بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو میرے آقا کا مقتدی بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک اور بات بھی، یہ بات سمجھائی، بتائی دنیا والوں کہ جب تک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ نہیں کرے گا جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، جب تک میرا حبیب نہیں کہے گا لوگوں کا حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا۔ ہر نبی میرے پاس آنے سے ہچکچائے گا، شرمائے گا، ڈرے گا، مگر میرے پاس میرا پیارا پیغمبر آئے گا، میرے سے سفارش کرے گا، میں حساب و کتاب شروع کروں گا، میرے پیغمبر کی اشاروں سے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ یہی میرے پیارے پیغمبر کا مقام ہے، میرے پیارے پیغمبر کا آخری نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، کائنات والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا۔